چوتھی نشانی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا ہے اس آیت کے اندر وہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی سے نباتات اگا دیں فائن پیئرز کے ساتھ، یعنی اللہ نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا. اب یہاں آپ کو ایک جو مخلوقات کا اینگل ہے اس میں ایک حکمت کا پہلو جو بعض کلاسیکل اسکالرز مینشن کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہاڑوں کے ساتھ ایک حکمت کا پہلو دیکھا، وہ کہتے ہیں حکمت کا پہلو مخلوقات کے ساتھ یہ ہے کہ انسان بھی ریلیٹ کرے. جیسے اللہ نے کئی طرح کی مخلوقات بنائی ہیں، اسی طرح ایک انسان کی زندگی میں کئی طرح کے حالات آ سکتے ہیں. جیسے اللہ نے ہر دابہ کے لیے رزق کا وعدہ کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ہر طرح کے حالات میں ان حالات سے نکلنے کے لیے وعدے کیے ہیں. صرف شرط کیا ہے؟ انسان کا رب پر ٹوٹل ریلائنس ہو جائے. آپ کو ہر طرح کے حالات سے، ہر طرح کی مشکلات سے نکال سکتے ہیں. یا اگر آپ باقی انسانوں کے اندر مختلف حالات کی ڈائیورسٹی دیکھیں تو پھر انسان جب اپنے سے کسی دنیا میں کسی کو نعمت میں کمتر دیکھے تو اس کے اندر احساس تشکر، احساس شکر ڈیولپ ہونا چاہیے. تو یہ ایک حکمت کا پہلو ہے جو دابہ پھیلانے کے ریفرنس میں اسکالرز دیتے ہیں. جو چوتھا پہلو ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں اور عربی کی آیت کو سامنے رکھیں، چوتھا جو اینگل ہے آسمان سے پانی نازل کرنے کا، یہاں عربی کا ایک اصول آیا ہے جس کو اصول التفات کہتے ہیں. التفات حمزہ لام تا فا الف تا، تا دو نقطوں والی تا جو ہوتی ہے بوٹ شپ. اصول التفات کہتے ہیں چینجنگ آف پروناؤنس کو، عربی زبان میں چینجنگ آف کانجوگیشنز کو. اب آپ ذرا عربی کی آیت نمبر 10 غور سے دیکھیں. اس آیت میں اللہ کی ہی شان قدرت بیان کی گئی ہے، لیکن 3 جو پہلے کام آئے وہاں پر ایز اے تھرڈ پرسن لایا گیا بات کو. خلقہ اس نے پیدا کیا، القا اس نے ڈال دیے، بثا اس نے پھیلا دیے. اور جو چوتھا کام آیا اس چوتھے کام میں آیا انزلنا، فرسٹ پرسن جس کو آپ متکلم کہتے ہیں، پلورل فرسٹ پرسن، ہم نے نازل کیا. 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس نے کر کے بات کی، حالانکہ کیا کس نے؟ اللہ نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی خلقنا کہہ سکتے تھے، القانا کہہ سکتے تھے، بثنا کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 میں کانجوگیشن تھرڈ پرسن کا یوز کیا اور چوتھے میں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن یوز کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ کو میں نے کہا کہ ان 4 نشانیوں میں ایک کسی بھی انسان کو ایمان دینے کے لیے لاجیکل پروگریشن موجود ہے. آہستہ آہستہ وٹنس حجت بلڈ کی گئی ہے. یعنی کہ ایک مسلمان یا ایک انسان اللہ پر ایمان کیسے لا سکتا ہے؟ آپ کے پاس سارے اینگلز موجود ہیں. وہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے تھے ستون، وہ آپ کے غیب کے ایمان کے اوپر تصویر بنے کھڑے ہیں. جس انسان کو غیب پر یقین نہیں ہوتا، چلو کوئی بات نہیں، آگے موو کرے، وہ تھوڑے اپیرنٹ پہاڑوں کو دیکھ لے، اللہ کی نشانیاں آس پاس بکھری ہوئی ہیں. جس کو ان پہاڑوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی، تھوڑا اور آگے بڑھے، اپنے آس پاس موجود مخلوقات کو دیکھ لے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ویرائٹی دے کر بنایا ہے. ہر ایک مخلوق دوسرے سے مختلف ہے. ایون ایک ہی اسپیشی کے اندر آپ کو ویرائٹی نظر آتی ہے. انسان اپنی مخلوق پر، ہومو سیپینس پر، انسانوں پر غور کر لے، ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. وہی 2 آنکھیں ہیں، وہی 2 کان ہیں، وہی 1 ناک ہے، وہی 2 ہاتھ ہیں، وہی 2 پاؤں ہیں. اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتا then go for the most prominent apparent نشانی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے نازل کیا ہے. یعنی یہ وہ شے ہے پانی جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے. کس کو نہیں آتی ہے کاسمولوجی؟ چھوڑ دیں، اس کو آسمانوں کی سائنس نہیں آتی ہے، اس کو ایسٹرو فزکس نہیں آتی، چھوڑ دیں. ایک انسان ہے جس کو پہاڑوں کی جیوگرافیکلی جو یا جیولوجیکلی جو پوزیشن ہے وہ سمجھ نہیں آتی، وہ بھی چھوڑ دیں. ایک انسان ہے جس کو مختلف کریشنز کی اسٹڈیز، زولوجی، باٹنی بھی نہیں آتی، وہ بھی چھوڑ دیں. بارش تو سب پر برستی ہے، گاؤں دیہات پر بھی برستی ہے. گاؤں دیہات والا بھی دیکھتا ہے کہ آسمان سے ہی برستی ہے. گاؤں دیہات والے کو بھی پتا ہے کہ اگر اس کو پانی چاہیے اپنی فصل کے لیے تو وہ دعا ہی کرے گا اوپر والے سے تو پانی برسے گا.
یا گاؤں دیہات والے کو یہ بھی پتا ہے، چاہے اس کے پاس کوئی اور علم نہیں ہے، الٹریٹ ہے دنیا کے علم کے معاملے میں، لیکن اگر اس کی فصل تیار کھڑی ہے تو وہ اوپر دیکھ کر ہی دعا کرے گا کہ بادل نہ برسے. تو اب موسٹ اپیرنٹ نشانی بھی ایمان کی دکھا دی گئی ہے. یہ 4 نشانیاں صرف اور صرف اللہ کی قدرت نہیں دکھا رہی ہیں، یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنا ایمان کیسے بلڈ کرنا ہوتا ہے. موسٹ اپیرنٹ سے بلڈ کرنا شروع کرتا ہے مسلمان اپنا ایمان، اور گریجولی پھر وہ اپنے آپ کو وہاں تک لے کر جاتا ہے کہ اس کو غیب پر ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ عین الیقین کی کیپیسٹی میں اس ایمان کو لے آتا ہے. ایسا محسن ہوتا ہے پھر وہ کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو جہنم کی گرمی محسوس ہوتی ہے.